السلام علیکم۔ اردو چلت رنگ میں خوش آمدید۔ ناول حسن غارت گر کی 11ویں قسط آپ کے پیش نظر ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا واقعات رونما ہوئے۔ چودھری کا دوست تھا وہ، فون تو آتا رہتا تھا، یہ کون سا ثبوت ہے؟ اور ماں کے گھر جانا میرا گناہ نہیں ہے۔ اماں پر نظر گئی تو اپنی ہی نظروں میں خجل ہو گئی۔ سفید سر والی نصیبو سینے پر دونوں ہاتھ دھرے زمین میں نظریں گاڑے نیم مردہ ہو چکی تھی۔ اسے لگا وہ کوثری اور اماں کے بیچ ننگی ہو گئی ہے، سارے پردے اتر گئے ہیں۔ کوثری اٹھی، دونوں کو باری باری دیکھا۔ میں چلتی ہوں، کوئی پتہ نہیں کس کس کا پیچھا کر رہے ہیں، میرا منا کہاں ہے؟ کوئی جواب نہ پا کر وہ چلی گئی۔ روزینہ نے خود کو گھسیٹ کر اٹھایا، اماں کے گلے میں باہیں ڈال کر رو دی۔ اماں یہ سچ نہیں ہے۔ اماں نے اس کے بازو پٹک کر دور کیے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اماں کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی۔ اماں تو مجھے اکیلا نہ کر، میرا اعتبار کر، میرا ذاکر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کب روز روز اکیلی میرے پاس آتی تھی؟ ایک بار آئی تھی اور وہ تجھے ذاکر گاڑی میں لایا تھا۔ تیرا اعتبار کروں؟ تیرے تو منہ پر بھی لکھا ہے کہ یہ سب سچ ہے، ٹسوے نہ بہا۔ اماں خدا کے واسطے۔ اچھا چل، میں نے اعتبار کر لیا، چلو کر لیا۔ میرے اندھے اعتبار نے تجھے پھانسی سے نہیں بچانا۔ روزینہ، کیا تو میری بیٹی ہی نہیں تھی؟ اماں کچھ نہیں ہوگا، ہم بھاگ جاتے ہیں، ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں، کچھ دن کہیں اور چلے جاتے ہیں، تم پریشان نہ ہو، میرے پاس پیسے ہیں، زیور بھی ہیں، تم نے دیکھے تو ہیں۔ روزینہ، تجھے چودھری پسند نہیں تھا تو مجھے بتا دیتی، تیری چھپر والی ماں کے پاس ایک عزت ہی تو تھی، تو نے عزت ڈبو دی۔ تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو نے یہ کیسے کر لیا؟ تجھے اچھی طرح پتا تھا کہ بھٹیارن قانون کی جنگ نہیں لڑ سکتی۔ ہائے او میرے ربا! وہ مٹی پر ہاتھ مار مار کر ماتم کرنے لگی۔ روزینہ بچے کے رونے کی آواز پر اندر چلی گئی۔ نصیبو لاکھ روئی، رو رو کر تھک گئی، لاچار اور بے بس ہو کر بیٹی اور نواسے کو دیکھتی رہی۔ بھاگ جائیں؟ کہاں؟ ہو سکتا ہے اس کی نگرانی ہو رہی ہو۔ یہاں روزینہ کا اعتبار کرنے نہ کرنے کا سوال ہی نہیں تھا، وہ تو پہلا اشتعال تھا۔ سوال اب یہ تھا کہ وہ جو سوچ رہے ہیں وہ اس پر عمل کریں گے۔ دو عورتیں، تعلیم کی عدم موجودگی، کمزور ترین پس منظر، رہنمائی، پیسہ، مردانہ تعلقات عامہ، ہر خانہ خالی، مگر روزینہ کو یقین تھا کہ ذاکر زندہ ہے تو ضرور آئے گا، میرا ساتھ دے گی، ڈرے گی نہیں۔ اس کی آواز کان میں گونجی۔ وہ تو آخر دم تک ساتھ دے گئی، نہیں ڈری۔ کیا ذاکر ڈر گیا؟ ذاکر کا کوئی مستقل فون نمبر نہیں تھا، وہ جو اس نے کارڈ دیا تھا مسقط کے پتے تھے، وہ ہمیشہ پی سی او سے کال کرتا تھا۔ اس کا یہاں کوئی مستقل گھر نہ تھا، کوئی ایڈریس نہیں تھا، وہ ہوٹلوں میں رہتا تھا۔ روزینہ کے پاس اسے رابطہ کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا، وہ سوائے راہ دیکھنے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی، جبکہ وہ لمبی مدت تک راہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ خطرے کے نشانے میں تھی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دشمنوں کا انتظار بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بالآخر ماں بیٹی کا فیصلہ ہو گیا کہ وہ کسی اور شہر نکل جائیں۔ نصیبوں نے اپنے ننھیال کا کوئی گھر سوچ لیا تھا۔ راتوں رات انہوں نے سامان کمروں میں بند کیا، ساتھ لے جانے والا ایک بڑا اٹیچی کیس اور ایک ہینڈ بیگ تیار کر کے رکھا، الٹا سیدھا ناشتہ کیا، بچے کو کھلایا، بقایا ساتھ رکھ لیا۔ نصیبوں نے کہا وہ گلی کا چکر لگا کر حالات دیکھتی ہوئی رکشہ لے کر آئے گی، لیکن چند منٹ میں وہ ہامتی کامتی لرزتی پلٹ آئی۔ روزینہ، جلدی سے بچے کو لے کر چھت پر چلی جا، جلدی کر، امیر دین آ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے اسے کار سے نکلتے دیکھ کر آ رہی ہوں، ضرورت پڑے تو چھلانگ لگا کر برابر والوں کی چھت پر کود جانا، نیچے نہ آنا، ہینڈ بیگ اٹھا بھاگ۔ اماں تم؟ وہ دھڑا دھڑ سیڑھیاں پھلانگتی جا رہی تھی۔ مجھے وہ کچھ نہیں کہیں گے، بس جا۔ روزینہ نے اوپر جا کر سیڑھیوں کا دروازہ اوپر سے بند کر لیا۔ بچے کی آواز نیچے نہ پہنچے اس خوف سے چھت کے پرلے کونے میں چلی گئی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ نصیبو اپنے آپ کو مضبوط کرتی دروازے پر آئی۔ چودھری داماد کے بھائی چودھری امیر دین نے بغیر دعا سلام کے کہا،
اندر نہیں آؤں گا، تم نے پہلے دن اسی نیم کے نیچے بٹھا کر بات کی تھی، وہیں آ کے بات سن لو، اپنی بیٹی کو بھی بلا لو۔ وہ یہاں نہیں ہے، بچے کی طبیعت خراب تھی، وہ ڈاکٹر کے گئی ہے، جو بات کرنی ہے مجھ سے کر لو۔ باہر آنے تک مزید کہا، شودی بیوہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ لمبی کہانی ابھی بند رہنے دے، آگے بھی بڑے ثبوت ہیں ہمارے پاس۔ قصہ مختصر، میرا بھرا مرا نہیں، مارا گیا ہے۔ نصیبوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ شہزاد چودھری کی نانی تم سے صفائیاں نہیں چاہیے بیٹی، اسے شہزاد کی ماں ہونے کی رعایت دی ہے، بے فکر ہو کر ماں کے گھر رہے، چاہے چھپر پھر لگا لے یا لوگوں کی جھاڑ پونچھ کرے۔ ہمارا پوتا 7 سال کا ہوگا، آ کے لے جائیں گے۔ ایک تو یہ دعا کر کہ میرے فیصلے پر جوان خون راضی رہے، دوسرا یہ یاد رکھنا اس گھر سے وہ نکلی تو زندہ نہیں رہے گی۔ اور وہ مزید کچھ کہے سنے بغیر چلا گیا۔ نصیبو اس کے ایک ایک لفظ کو حافظے میں دہراتی اور غور کرتی رہی، لیکن اس کی جان میں جان آ گئی تھی کہ فی الوقت بلا ٹل گئی۔ دروازہ بند کر کے رکی رہی، پھر خاموشی کا یقین کر کے سیڑھیوں پر چڑھی اور دروازے پر دستک دی۔ روزینہ دروازہ کھول دے۔ روزینہ نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، ماں کو اکیلا پا کر اطمینان کیا۔ چلا گیا؟ ہاں چلا گیا۔ کیا کہتا تھا؟ ابھی تو ٹل گیا ہے، اماں نے لفظ بہ لفظ پیغام سنا دیا۔ امیر دین روزینہ کے گھر کیا کرنے آیا تھا، یہ جانیے اگلی قسط میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔